کھڑے ہو جانا، پھر مائکروفون آ جائے گا ہاتھ میں، ادھر سے یہ لے لو۔ السلام علیکم پیارے حضور، السلام۔ میرا سوال تھا کہ جو ان سے معترضین اسلام ہیں وہ یہ اعتراض جب پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسی آیتوں کا ذکر ہے جن میں جنگ و قتال کا ذکر ہے، تو جو ہم جب ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ آیتیں اس وقت نازل اللہ تعالیٰ نے کی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس وقت کے دہشت گرد تھے کفار مکہ، وہ جب انہوں نے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکالا اور ان کو اور مدینہ میں بھی چین سے جینے دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دفاع کے لیے مسلمانوں کے دفاع کے لیے یہ آیتیں نازل کی تھیں۔ تو پھر وہ اس کا یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے اور قرآن مجید ہر روزمرہ کی زندگی کے لیے رہنما ہے، تو پھر ان آیتوں کا آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کہو، اسلام پہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو 2000 کچھ سو آیتیں ہیں زیادہ سے زیادہ، یا نکالتی ہیں جس سے جنگ کا کچھ نہ کچھ مطلب نکل سکتا ہے، بل تو جہاد اور قتال میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ہر جہاد قتال نہیں ہے، اصل جنگ تو قتال ہے۔ دوسری یہ ہے کہ بائبل میں اس سے 3 گنا 2 گنا زیادہ 5000 کچھ سو ہیں آیتیں جس میں شدت پسندی اور جنگ اور قتل و غارت اور ظلم کا حکم ہوا ہے، ٹھیک؟ پھر انجیل کو جو کہتے ہیں نا کہ بالکل ہر صرف تعلیم ہے کہ ایک گال پہ چپیٹ پڑے تو دوسرا بھی آگے کر دو، اس میں بھی 290 ایسی آیتیں ہیں جس میں ایک تو الزامی جواب تو یہ ہے، تو ہمیں جو کہتے ہیں یہ دوسری بات، جب تک 13 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ جب ظلموں کی انتہا ہو گئی ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرنے کے بعد آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، اور جب تک کہ 1.5 سال بعد کافروں نے حملہ نہیں کیا، تب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ سورۃ الحج میں آیت 40-41 جو ہے اس بات کی حکم دیتی ہے کہ اب کرو جنگ، اور جنگ اس لیے کرو کہ مذہب کی حفاظت کرنی ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی۔ تو جب اجازت ملی تو تمام مذہبوں کے حفاظت کی اجازت ملی، ٹھیک؟ پھر جو جہاد ہوا وہ کبھی آج تک تاریخ جو حقیقی تاریخ ہے، سوائے اورینٹلسٹ ہیں مستشرقین نے جو اپنی تاریخ بنا کے ثابت کر دیا ہے کہ جی اسلام نے حملہ کیا، اسلام نے کبھی حملہ ہی نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جب تک اسلام کو روکنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے گئے، آپ نے جواب نہیں دیے۔ اسی لیے ایک دفعہ اسی طرح کی ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانا اور تبلیغ کرنا اور علم ہے، ٹھیک؟ پھر جو صلح حدیبیہ کے بعد جو معاہدے کا عرصہ گزرا امن کا، سلامتی کا، اس میں جو اسلام پھیلا ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے بنسبت ان جنگوں کے حالات کی، اس لیے جنگ سے یا شدت پسندی سے اسلام نہیں پھیلا۔ پھر جب حضرت عمر کی خلافت تھی تو ایران کے جن کے نے جب حملہ کیا تو آپ نے جب جواب دیتے رہے اور کچھ حد تک ایران کے بارڈر پر جا کے بیٹھ گئی فوجیں، تو پھر بھی جب جنگ حملے کرتے رہے وہ حضرت عمر نے یہی فرمایا اپنے کمانڈروں کو، فوجیوں کو، کہ تم نے اتنا حملہ نہیں کرنا کہ اندر چلے جاؤ اور پھر ہو جائے، بلکہ صرف دفاع کرنا ہے۔ لیکن بار بار جب ایرانیوں کے حملے ہوئے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کیوں حملے ہو رہے ہیں بار بار، تو وہاں کے کمانڈر نے کہا کہ عمر کو کہ آپ ہمیں روک رہے ہیں ہمارا ہاتھ، ہمیں کہ نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد پھر جنگ قادسیہ کا جو ہے حصہ مسلمانوں کے حملہ نہیں بلکہ ان کے ظلموں کی وجہ سے حملہ کیا، پھر جب فوجیں بڑی آگے گئیں تو پھر وہ آگے چلتے چلے گئے، ٹھیک؟ پھر وہاں بھی زبردستی تو کسی کو نہیں مسلمان بنایا گیا۔ اب رہ گئی بات کہ قرآن کریم ہر زمانے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے،
قرآن کریم ہر زمانے کی تعلیم دیتا ہے، اور قرآن کریم چھوٹی سی معمولی بات سے لے کر ایک کم از کم جو امکان ہے اس سے لے کے بڑے امکان تک ہر بات کو کور کرتا ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ کیونکہ بڑا امکان لکھا ہوا ہے اس لیے چھوٹے امکان میں جو سزا وہ بھی نہ دو، یا بڑے امکان کی صورت اگر نہیں پیدا ہوتی تو چھوٹے امکان کی صورت نہ پیدا ہو۔ یہ تو ایک کمپلیٹ کمپریہنسو کتاب ہے، شریعت ہے، جس نے ہر امکان کو ممکن چیز کو شامل کر دیا۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم نے، یہاں یہ لکھا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو تم نے جنگ کرنی ہے۔ اگر قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسیح و مہدی کے آنے کی جب باتیں بتائیں تو بخاری کی یہ حدیث بھی ہے کہ وہ یضع الحرب کرے گا، جنگوں کا خاتمہ کرے گا۔ کون سی جنگوں کا خاتمہ کرے گا؟ مذہبی جنگوں کا۔ اس کا مطلب ہے کہ مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی اس وقت۔ اسلام پر حملہ دشمنوں کی طرف سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہوگا، جس طرح کافر اس زمانے میں کرتے تھے، یا ایرانیوں نے کیا یا دوسروں نے کیا، یا ایون عیسائیوں نے بھی کیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی قرآن کریم ہر زمانے کے لیے بالکل ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا۔ ٹھیک ہے، ایک طرف فرمایا یہ بات سن کر جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا، کہ تم میری بات سن رہے ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یضع الحرب فرما دیا تھا۔ اب اگر تم لڑائی کرنے جاؤ گے، کیونکہ اسلام پر حملہ بحیثیت مذہب کے نہیں ہو رہا، تو پھر تم کافروں سے نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ جنگ کرو اور جہاد کرو، وہاں یہ بھی تو ساتھ تسلی دلائی ہے کہ تم لوگ فتح پاؤ گے۔ کون سا مسلمان ملک ہے جو فتح پا رہا ہے، یا کون سی کامیابیاں مسلمانوں نے حاصل کر لی ہیں جنگیں کر کے؟ نہیں نہ کی۔ اس کا مطلب یہ جہاد نہیں ہے، یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے نام پر نہیں ہے۔ اور بات وہی ہے کہ مسیح جب آئے گا تو امن اور محبت اور پیار پھیلائے گا، جس طرح پہلے مسیح نے پھیلائی تھی۔ پہلے مسیح کی تعلیم وہی تھی نا، محبت اور پیار، امن۔ حضرت مسیح علیہ السلام، میں بھی اس مسیح کے قدموں پر آیا ہوں۔ وہ مسیح موسوی تھا، میں مسیح محمدی ہوں، اور میں نے بھی محبت اور پیار پھیلانا ہے۔ اس لیے ابھی جنگوں کا ختم ہو گیا۔ ہاں، اگر کسی وقت امکان پیدا ہوتا ہے کہ اسلام پر بحیثیت مذہب کے حملہ کو اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تب جہاد والی آیتیں جو ہے اس وقت لاگو ہو جائیں گی، لیکن اس وقت وہ نئی صورتحال، اس لیے وہ لاگو نہیں ہو رہی۔ جو قانون بنایا جاتا ہے، ملکی قانون بھی بنتے ہیں، یہ مطلب تو نہیں ہر شہری کو پکڑ کے ہاتھ کاٹ وہ سزا دے دو یا پھانسی چڑھا دو، ٹھیک ہے؟ تو جنگوں کا التوا، حضرت مسلم نے خود فرمایا ہے جنگوں کا التوا، کہ ملتوی ہو گئی ہیں جنگیں اس وقت۔ کیوں ملتوی ہو گئی ہیں؟ کہ اسلام پر بحیثیت مذہب حملہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک، قرآن کریم تو قائم ہے۔ ہاں، جب ہوگا تو قرآن کریم کی آیتیں ہمیں حکم دیتی ہیں اور اجازت دیتی ہیں کہ اب تم لڑائی کر سکتے ہو، اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی گارنٹی دیتا ہے پھر تمہیں فتح بھی تمہاری ہوگی۔ ٹھیک، یہ جواب دیا کرو، تسلی ہوگی؟ جی، جزاکم اللہ۔